السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم روزہ دار مسلمان بھائیوں اور بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، انشاءاللہ آج کی اس ملاقات میں ہم اور آپ مل کر اسلامی ارکان میں سے ایک اہم رکن اور اسلامی فرائض میں سے ایک اہم فریضہ اور مالی فریضہ زکوٰۃ، اس کے سلسلے میں کچھ اہم اور ضروری آداب کے متعلق انشاءاللہ معلومات حاصل کریں گے۔ اس بارے میں یہ بات ہم واضح کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس جو مال ہے اس مال کو آپ کا مال قرار دیا ہے، جیسے قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت 274 کے اندر بتایا جا رہا ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن، کبھی لوگوں کے سامنے بھی، کبھی چھپ کر بھی، یعنی لوگوں کے سامنے بھی خرچ کرنا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ان کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کو رنج نہیں ہوگا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مال والوں کے بارے میں بتایا کہ یہ مال ان کا ہے، یعنی ان کی ملکیت میں ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، مال کو اللہ تعالیٰ نے مالداروں کی طرف منسوب کیا۔ دوسری طرف اس مال کا حقیقی مالک، حقیقی رازق، روزی دینے والا، روزی کا انتظام کرنے والا، یہ مال کما کر آپ جو ماشاءاللہ مال کے جو مالک بنے ہیں، یہ توفیق، یہ سہولتیں، یہ وسائل، یہ ذرائع، ان کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ وہ ہے اللہ رب العالمین۔ اسی لیے اللہ رب العالمین بار بار اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ حقیقی مالک اللہ ہے۔ مثلا قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت 3 کے اندر واضح کیا جا رہا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کے جو متقی بندے ہیں ان کی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو روزی کے طور پہ دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مال کو اپنی طرف منسوب کیا، اور اسی طرح سورۃ النور آیت 33 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کیا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، جو مال اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اس مال میں سے جو ہے ضرورت مندوں کو بھی دو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بار بار یاد دلانا چاہتا ہے کہ حقیقی مالک جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، اور دنیا میں تمہارے پاس مال دیا گیا ہے، بے شک اس مال کے تم مالک ہو، لیکن حقیقی مالک اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی۔ اب اس کے بعد بھائی اور بہنوں اس بات پر بھی توجہ دیجیے کہ بے شک آپ جو ہے مال کے مالک ہیں۔ ماشاءاللہ آپ ملازمت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہوں گے، زراعت کرتے ہوں گے، کاشتکاری کرتے ہوں گے، صنعت میں کام کرتے ہوں گے، محنت کرتے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال سے، دولت سے نوازا ہے، تو برکت کی دعا کریں۔ لیکن جو کچھ آپ نے محنت کی ہے، اس محنت کے بعد جو آپ نے کمایا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے آپ کا مال قرار دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی توجہ دلائی وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، سورۃ القصص آیت 77 کے اندر اللہ تعالیٰ واضح فرما رہا ہے کہ وَأَحْسِن، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو مال دے کر جس طرح تم پر احسان کیا ہے، انعام کیا ہے، اسی طرح اس مال کے ذریعے جو تمہارے پاس ہے دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو۔ تو مال کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس پہنچایا، اور آپ کا حق کیا بنتا ہے؟ اسے استعمال کرو، اسے خرچ کرو، لیکن اس مال میں سے دوسروں پر احسان کرنا، دوسروں کو بھلائی پہنچانا مت بھولو۔ اب ہم نے اس سے گزشتہ حلقے میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کے بارے میں جو احکام بتائے تھے، آج ہم اس سلسلے میں تکمیلی معلومات انشاءاللہ پیش کریں گے۔ تو ان معلومات کا خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کے بارے میں جو آداب ہیں ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہم اور آپ زکوٰۃ جب دیں تو اخلاص نیت کے ساتھ، پہلے تو ہمارے اور آپ کے دل میں نیت ہو کہ جو مال آپ خرچ کر رہے ہیں وہ زکوٰۃ کی نیت سے دے رہے ہیں،
ایک ہوگی پہلی بات، کیونکہ حدیث میں حکم ہے، بخاری و مسلم میں حضرت عمر سے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس میں ہماری اور آپ کی نیت جو ہے اس کے اندر اخلاص و خلوص ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ البینہ کے اندر آیت نمبر 5 میں بتا دیا، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء۔ یہاں پر حکم دیا گیا کہ اخلاص کے ساتھ آپ عبادت انجام دیں، نیکی کریں۔ اس کے بعد ایک اور ادب جو ہمیں ملتا ہے کہ جب ہم اور آپ مال کسی کو دیتے ہیں تو مال زکوٰۃ یا صدقہ کچھ بھی ہو، ایسے موقع پر جو ہے اگر ریاکاری آتی ہے یا جس کو ہم دیتے ہیں اس کو حقیر اگر سمجھتے ہیں نعوذ باللہ، یا اس پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے تمہاری مدد کی، تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ تم اپنے مال کو بالمن والأذی، یعنی ان کو دے کر، مال دے کر، زکوٰۃ خیرہ صدقہ دے کر احسان جتاتے ہو اگر، یا ان کو تکلیف پہنچاتے ہو، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ تمہارا مال برباد ہو جائے گا۔ یعنی تم نے زکوٰۃ صدقہ تو دیا لیکن وہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا، اس کا ثواب تم کو نہیں ملے گا۔ تو ایسے لوگوں کی مثال اسی طرح ہے جیسے کوئی ریاکاری کے ساتھ خرچ کرتا ہے، ریاکاری کے ساتھ زکوٰۃ یا صدقہ دیتا ہے۔ تو ریاکاری سے بچتے ہوئے اور جن کو آپ دیتے ہیں ان کو تکلیف نہ دیتے ہوئے، تکلیف سے بچتے ہوئے، ان پر احسان نہ جتاتے ہوئے آپ جو ہے صدقہ زکوٰۃ جو بھی دیتے ہیں یہ ذمہ داری ادا کریں۔ اب اس کے بعد آپ جو صدقہ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ حلال کمائی سے دیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو واضح فرما دیا قرآن مجید سورۃ البقرہ کے اندر جو آیت ہمیں ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ تو یہ جو آیت ہے سورۃ البقرہ 267، اور جو پہلی جو آیت گزری تھی وہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 264۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا اے ایمان والو، جو پاک و صاف کمائی، جو پاک و صاف مال تم نے کمائے ہیں اس میں سے تم لوگ خرچ کرو، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیداوار تم کو دی ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُم، جو کچھ تم نے حلال کمائی حاصل کی، پاک و صاف کمائی، اس میں سے خرچ کرو۔ تو زکوٰۃ صدقہ جو بھی دیں تو حلال کمائی سے، پاک و صاف کمائی سے آپ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اب یہ باتیں واضح ہونے کے بعد ہم اس سلسلے میں مزید معلومات اس طریقے سے حاصل کریں گے بھائی اور بہنوں کہ ایک تو ہوتی ہے زکوٰۃ جو کہ فرض ہے، اور دوسرا جو صدقہ ہوتا ہے وہ ہے فرض سے ہٹ کر، جسے ہم آپ صدقہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر کسی کی امداد بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر کسی کو تحفے کے طور پہ بھی آپ دیتے ہیں۔ تو یہ تمام جو ہے دوسروں کی مدد ہے، لیکن جو فرض زکوٰۃ ہوتی ہے وہ ایک مستقل عبادت ہے، اور جو نفل صدقات ہیں وہ بھی عبادات، وہ بھی ثواب کا کام، ان میں بھی ثواب اجر ملتا ہے، لیکن زکوٰۃ کا مقام جو ہے فریضے کا مقام، فرض کا درجہ ہوتا ہے، اور دوسرے جو بھی آپ کام کریں گے مال کے ذریعے نیکی جو کماتے ہیں ان کا درجہ فرض کا نہیں بلکہ نفل کا ہوتا ہے، امداد کا ہوتا ہے، تعاون کا ہوتا ہے، تحفے تحائف دینے کا ہوتا ہے، مگر ان کے اندر بھی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اب اس کے بعد ذرا غور کیجئے، ہم اور آپ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کی وضاحت اس طریقے سے کر رہا ہے، بلکہ اس کی وضاحت حدیث میں ہمیں اس طرح ملتی ہے جو کہ صحیح بخاری میں حضرت ابن مسعود سے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں۔ اس کی جو حدیث، جو مال خرچ کرنے کی جو مثال ہمارے سامنے دی گئی کہ تمہارا مال جس کو تم اپنا مال سمجھتے ہو یا جو مال تم چھوڑ کے جاتے ہو، اس کا فرق اس طریقے سے ہے کہ جو مال تم نے زندگی میں خرچ کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی کی مدد کرتے ہوئے، وہ ہے تم نے اپنے لیے آخرت کے کام آنے کے لیے آگے بھیج دیا۔ یعنی تم دنیا سے جانے کے بعد بھی تم قبر میں رہو یا پھر میدان محشر میں رہو، قیامت کے دن اللہ کے سامنے جاؤ، ہر جگہ پر جو مال تم نے آگے بھیجا اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیا وہ برابر تمہارے ساتھ رہے گا، تمہارے کام آتا رہے گا۔ اور جو مال تم نے پیچھے چھوڑا وہ کہاں ہوگا؟ تمہارے وارثین کے پاس چلا جائے گا، وہ تو تمہارے کام آنے والا نہیں ہے۔ بے شک وارثین کے لیے اپنا مال چھوڑیں، لیکن
اس مال سے تو وارثین فائدہ اٹھائیں گے. آپ نے جو فائدہ اٹھایا، جو کچھ آپ نے کھایا ہوگا، پیا ہوگا، کپڑے پہنے ہوگے، وہ تو دنیا میں چیزیں ختم ہو گئی. آخرت میں کام آنے والی چیزیں وہ ہیں جن کو آپ نے خرچ کیا ہوگا اللہ کی راہ میں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے. تو پھر وہ چیزیں آپ کے لیے جو ہے، یہ نیک اعمال آپ کے لیے دنیا سے جانے کے بعد بھی ثواب بن کر، اجر بن کر، فائدے بن کر اور نجات کا سبب بن کر، یعنی جہنم سے بچنے کے اسباب اور جنت میں داخلے کے اسباب بن کر انشاءاللہ یہ سب اعمال آئیں گے. اور یہ تمام باتیں واضح ہونے کے بعد بھائی اور بہنوں ذرا غور کیجئے کہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ ماشاءاللہ مال آپ کا ہے، آپ مال کے مالک ہیں، اس میں آپ اپنے لیے بھی خرچ کیجئے، بال بچوں پہ خرچ کیجئے، اور اس میں سے اللہ کے حکم کے مطابق جو فقراء و مساکین محتاجین ہیں ان کا بھی جو حق برابر یاد رکھیے. اب جو محتاجین ہیں، جو ضرورت مند لوگ ہیں، آپ ذرا غور کیجئے دنیا کے اندر جن کو ہم اور آپ محتاج سمجھتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ بھی تو انسان ہیں، آدم و حوا کی اولاد ہے، اور اسی طرح وہ بھی جو ہے مسلم ہیں، وہ بھی امت محمدیہ کے افراد ہیں. ان کی اگر آپ مدد کرتے ہیں، انسانیت کی مدد کرتے ہیں، آپ اسلام اور مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، امت محمدیہ کی اور امت محمدیہ کے افراد کی آپ مدد کر کے ثواب کما رہے ہیں. ان میں سے کتنے ہوں گے جو بے سہارا ہونے کی وجہ سے آپ کی زکوٰۃ کے محتاج و مستحق و منتظر ہوں گے، جو آپ سے زکوٰۃ صدقہ لے کر اس سے فائدہ اٹھا کر آپ کے حق میں دعائیں دیں گے، اور اس نیکی سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ راضی ہوگا. اس میں یعنی ایسے لوگوں میں، ایسے افراد میں کتنی خواتین ایسی ہوں گی جو بیوہ خواتین ہوں گی، ان میں کتنے بچے ہوں گے، یتیم بچے ہوں، ہو سکتا ہے بہت سارے یتیم لڑکیاں ہوں، اور بہت سارے جو ہے کبھی یعنی جو عمر رسیدہ ہوں، بڑی عمر والے ہوں، جو محنت نہیں کر سکتے، کما نہیں سکتے. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بیمار ہوں، معذور ہوں، جو محنت کرنے کے قابل نہیں. تو ایسے بہت سارے ہیں جو کہ کھانے کے لیے، پینے کے لیے، لباس کے لیے، دوا کے لیے، علاج کے لیے، مکان کے لیے، یعنی اپنے سر پہ چھت اور سائے کے لیے یہ لوگ دوسروں کے محتاج ہیں. تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے دل میں کس کی محبت رکھتے ہیں. مال کی محبت زیادہ ہے یا اللہ رب العالمین کی محبت زیادہ ہے؟ آپ کے دل میں ہمدردی ہے کہ نہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کی بندیاں ہیں، ان کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ آپ کے اندر ہے کہ نہیں؟ آپ اپنے دل کو حرص اور کنجوسی اور بخیلی ایسے جذبات سے بلند کرتے ہوئے اپنے اندر سخاوت اور فیاضی اور کشادہ دلی، ایسے جذبات، اچھے جذبات آپ کے اندر ہے کہ نہیں؟ اور ایسے جذبات آپ لے آئیں. ان تمام اچھے مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ دینے کا حکم دیا اور ان احکام کی ترغیب دی. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ بے شک بہت سارے ایسے مسلمان مرد و خواتین ہیں جن کے لیے کھانا پانی کیا ہے؟ صرف ہوا کھاتے، ہوا پیتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اور ان کے نیچے بستر کیا ہے؟ زمین، اور ان کے اوپر چھت کیا ہے؟ آسمان. ایسے بھی ہیں مسلمان بھائی بہن، ان پر توجہ دیجیے اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کیجیے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنے آپ کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں. اور جہاں تک صدقے کی، زکوٰۃ کی بات ہے، وہ تو صرف جو ہے مسلمانوں کو دی جا سکتی ہے. اور صدقے کی بات ہے تو صدقہ جو ہے آپ مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، اور اگر کوئی غیر مسلم جو کہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہو، آپ کے آس پاس رہتا ہو، ضرورت مند ہو، اس کو بھی جو ہے صدقہ دیا جا سکتا ہے، ان کی مدد کی جا سکتی ہے. اس کے بعد ایک اور بات یہاں پہ ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ بعض لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ ہم نے کسی کو قرض دے دیا، وہ قرض واپس نہیں دے رہا ہے، ہم اسے زکوٰۃ میں سے کاٹ لیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے کسی کو قرض دے دیں، جب وہ واپس نہ کر سکے تو کہے کہ ہم نے اسے زکوٰۃ کے طور پر اسے جو ہم نے کٹ کر لیا. ایسا طریقہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت جو ہے نیت ہونی چاہیے. جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں، قرض کی نیت سے کہ بندہ مال واپس کرے گا، اسی لیے آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ کسی سے قرض جو ہے نہ ملے تو اسے جو ہے زکوٰۃ کے طور پر جو ہے کٹ کر لیں. اب آتی ہے دوسری بات جس کا ذکر ہم نے یعنی کئی گزشتہ حلقوں میں کیا تھا، وہ ہے کہ زکوٰۃ اور ماہ رمضان، ان دونوں کو جوڑ کر ہم نے بات کی تھی کہ ماہ رمضان میں زکوٰۃ دینے سے زیادہ ثواب ملتا ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے رمضان سے
5 مہینے 4 مہینے 6 مہینے پہلے، لیکن آپ انتظار کرتے ہیں کہ بھی رمضان کا مہینہ آئے گا تب میں زکوٰۃ دوں گا تو ثواب زیادہ ملے گا، تو آپ اگر اس میں تاخیر کرتے ہیں تو بغیر کسی مجبوری کے تاخیر کرتے ہیں تو پھر آپ گنہگار ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زکوٰۃ دینے کے لیے، یعنی رمضان میں چونکہ زیادہ ثواب ملتا ہے تو آپ تاخیر کریں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مال رمضان سے پہلے پہنچا تو آنے والے اس رمضان سے دوسرے رمضان تک انتظار کرنے کے بجائے جس مہینے میں آپ کو مال ملا، جیسے محرم میں آپ کو ملا ہے، تو پھر آنے والے محرم کے اندر جو ہے آپ زکوٰۃ دے دیجئے۔ حساب جو ہے آپ سال کے حساب سے رکھیے اور زکوٰۃ ادا کر دیجئے، اور رمضان کو جو ہے درمیان میں مت لائیے۔ لیکن ہم نے جو کہا کہ رمضان میں ثواب زیادہ ملتا ہے تو اس لیے کہ لوگوں کو رمضان کے مہینے میں آسانی ہوتی ہے، یاد زیادہ رہتا ہے، حساب و کتاب کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر یہ چاہتے ہو کہ رمضان کو ہی بنیاد بنائیں تو ہم نے یہ کہا کہ اگر آپ کے پاس مال پہنچا ہے رمضان سے 4 مہینے پہلے، تو پھر آنے والے سال میں زکوٰۃ آپ پہ فرض کب ہوتی ہے؟ جب اس نصاب کو پہنچ کر 1 سال گزرے، تو آنے والے سال رمضان سے 4 مہینے پہلے۔ تو آپ رمضان سے 4 مہینے پہلے اگر آپ کے سامنے ضرورت مند آ گئے، محتاج آ گئے، ان کو زکوٰۃ دے دیجئے، فرض آپ کا ادا ہو جائے گا، ثواب مل جائے گا۔ لیکن ہم نے یہ کہا کہ آپ جو ہے رمضان کے ساتھ حساب لگانا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ اپنا بھی سکتے ہیں کہ اس سال رمضان سے 4 مہینے پہلے پیسہ آپ کے پاس آ گیا، اور آنے والے سال رمضان سے 4 مہینے پہلے زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب آپ جب زکوٰۃ دیں گے رمضان سے 4 مہینے پہلے، تو اور 4 مہینے رمضان کے لیے جو باقی ہیں تو ان 4 مہینوں کی زکوٰۃ بھی ایڈوانس میں اگر آپ دے دیتے ہیں، یعنی گویا کہ آپ 12 مہینوں کی زکوٰۃ دینے کے بجائے رمضان تک کو شامل کر لیتے ہیں، یعنی ایڈوانس میں دینے کی اجازت ہے، جیسا کہ ابو داؤد کے اندر حضرت علی سے مروی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے 2 سال کی زکوٰۃ آپ نے ایڈوانس میں لے لی اور پھر ضرورت مندوں میں آپ نے اس کو پہنچا دیا۔ تو اس طریقے سے اگر آپ جو ہے رمضان سے حساب لگانا چاہتے ہیں تو اس میں بہتر ہے، لیکن اگر آپ رمضان کو جو ہے بنیاد بنائے بغیر سال جیسے گزرتا ہے تو اس وقت زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اسی وقت اگر آپ ادا کرتے ہیں تو پھر یہ بھی جو ہے آپ کے لیے، یعنی اصل طریقہ تو یہی ہے، لیکن اگر آپ رمضان کا حساب بنانا چاہیں تو ایڈوانس میں بھی زکوٰۃ دے کر رمضان تک کا حساب آپ جوڑ لے سکتے ہیں۔ تو بھائی اور بہنوں، یہ باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آئیں، ہمیں اور آپ کو چاہے کہ ان باتوں کو سمجھیں اور پھر اس کے بعد جو ہے زکوٰۃ مستحق لوگوں تک پہنچائیں، اور اس میں اخلاص نیت کو جو ہے اس کو لازمی اپنے دل میں رکھا جائے، تاکہ اس کا جو اجر ہے، اس کا ثواب ہے، اس کی برکت جو انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو حاصل ہو سکے۔ اور ایک بات یہاں پہ ذہن میں رکھی جائے کہ مال اللہ کی نعمت ہے، ہم انشاءاللہ کسی اور درس میں تفصیل بتائیں گے کہ مال بے شک اللہ کی نعمت ہے۔ جب ہم یہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو گویا کہ اللہ کی راہ میں یہ مال خرچ کر کے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک تو فرض بھی ادا ہو رہا ہے، زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے، اور اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال جیسی عظیم نعمت سے نوازا، اور اسی عظیم نعمت میں سے کچھ مال اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے اللہ کے بندوں میں سے، اللہ کی بندیوں میں سے جو ضرورت مند ہیں ان لوگوں تک پہنچا کر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ گویا کہ زکوٰۃ دے کر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سورۃ ابراہیم کے اندر، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم لوگ شکر گزاری کرو گے تو اللہ رب العالمین اور زیادہ نعمتیں بڑھا کر دے گا اور نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ تو ہم جتنی زیادہ شکر گزاری کریں گے تو نعمتوں میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ تو جو مال کے سلسلے میں 2-3 باتیں مختصر آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا کہ مال کمائے حلال طریقے سے، اور اس کے بعد اسراف نہ کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ حلال و جائز کاموں میں اس مال کا استعمال کریں، اور اس کے بعد اس مال میں آپ کا جو حق ہے، آپ کے گھر والوں کا برابر آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، استفادہ کریں، اور اس کے بعد اس میں جو ہے زکوٰۃ صدقہ جو بھی حق بنتا ہے اس کو مت بھلائیں، وہ حق ضرور آپ اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ادا کریں، لیکن اس میں آپ کے ہمارے دل میں غرور نہیں آنا چاہیے، اور دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں، جس کی آپ مدد کرتے ہیں ان کو حقیر نہ سمجھیں۔ اور اس کے بعد ایک اور بات یہاں پہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کا اگر بیت المال کا سسٹم ہے، اجتماعی طور پہ بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اگر ایسا طریقہ نہیں ہے انفرادی طور پر بھی زکوٰۃ مستحق لوگوں تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ ایک اور بات یہاں پہ یہ ہے بھائی اور بہنوں کہ ہم نے زکوٰۃ جو کہ فقراء و مساکین مستحق جو محتاج ہیں، مالی حیثیت سے کمزور ہیں، ان لوگوں تک زکوٰۃ صدقہ پہنچاتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی یعنی اور بھی مصارف ہیں دین اسلام کی خدمت کے لیے، دین اسلام کی
سربلندی کے لیے، دین اسلام اور امت اسلامیہ کے فائدے کے لیے جو مال ہم خرچ کر سکتے ہیں، ان کے اندر بہت سارے طریقے مال خرچ کرنے کے لیے، تو یہ تمام اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے کرتے ہیں، ان میں بھی ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ ثواب مل سکتا ہے۔ تو اب اس میں سے مثال کے طور پہ آپ دیکھیے، مساجد بناتے ہیں وہ بھی ثواب کا کام ہے، مدارس کی تعمیر کرتے وہ بھی ثواب کا کام ہے، اور اگر لوگوں کی سہولت کے لیے ہم لوگ کہ بھی ہم سڑکیں بنائیں گے یا اسی طرح جو ہے تعمیراتی کام کر کے دیں گے، مسافر خانے بنائیں گے جن میں لوگوں کو فائدہ ہوگا، تو آپ اگر اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کوئی بھی نیک کام کرے اس میں ثواب ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیے آپ کہ مثال کے طور پر ایک حدیث میں جو ملتی ہے بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے، کہ ایک گنہگار عورت جو کہ گناہ کی وجہ سے جہنم میں جانے کا اندیشہ تھا، لیکن اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اس کے بعد مر گئی۔ مرنے کے بعد اسے اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر کے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے صرف ایک ایسا چھوٹا سا کام کیا، حالانکہ گنہگار تھی، چھوٹا سا کام کیا تھا، کتے کو پانی پلایا، اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ جب ایک پیاسے کتے کو پانی پلانا اتنا ثواب کا کام ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جا سکتی ہے، تو ہم بھی اگر لوگوں کی سہولت کے لیے اگر سواری کا انتظام کرتے ہیں یا پھر درختوں کا انتظام کرتے ہیں، سڑکوں کے اطراف جو ہے درخت لگاتے ہیں، یا اسی طرح جو بھی آپ جو خدمت خلق کرتے ہیں، تو اس کو آپ کم تر مت سمجھیے۔ یعنی دین کا کام یہ بھی ثواب کے کام ہے، خدمت خلق کرنا، دین کی خدمت کرنا اور اللہ کے بندوں کے لیے سہولت کا انتظام کرنا، یہ بھی ثواب کا کام ہے جس پر اجر ملتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہم اگر اپنی زندگی میں کوئی نیک کام کرتے اس پر بھی ثواب ملتا ہے، اور اگر ہم اپنے جو گزرے ہوئے لوگ دنیا سے جا چکے ان کے ثواب کے لیے بھی صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی نیک کام کرتے ہیں، اس کا ثواب ان کو بھی ملے گا، اور یہ ثواب کا کام کرنے والوں کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ برابر ایسے نیک کام کرتے رہیں تاکہ ہمیں اور آپ کو دنیا اور آخرت میں فائدہ حاصل ہو، دنیا میں برکت اور آخرت میں نجات اور جنت میں داخلہ انشاءاللہ حاصل ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری اور آپ کی نیکیاں قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین کورونا وائرس کو ساری دنیا میں جو امت اسلامیہ ہے، اس امت اسلامیہ کے اوپر سے جو ہے اس کورونا وائرس کو اور اس کے اثرات کو ہٹا دے، اور اللہ رب العالمین دین اسلام کو اور امت اسلامیہ کو غلبہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جہنم سے بچائے اور ہمیں اور آپ کو جنت میں داخل فرمائے، آمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، فجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔